الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ علم الہی ہے، دین الہی ہے، وحی الہی، شریعت مطہرہ. اور یہ سب کچھ جتنے میں نے نام لیے ہیں، ان سب کا اگر خلاصہ اور لب لباب اور مقصود بات کی جائے تو قرآن کریم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے. پچھلی امتوں میں بھی کتابیں آئی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور مختلف انبیاء پر مختلف کتابیں آئی ہیں. بعض انبیاء ایسے بھی آئے ہیں کہ جن پر کئی کتابیں آئیں جس کو صحیفے کہتے ہیں، کئی صحیفے آئے ہیں. بڑی کتابیں جو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، صحیفوں کا بھی پتہ چلتا ہے قرآن کریم سے ہی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. بے شک یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ دنیا فانی اور وقتی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اور بہت بہتر ہے، اور کامیاب وہی شخص ہے جس کی آخرت کامیاب ہو. یہ بات پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. تو یعنی ساری کتابوں میں ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کو. تو بعض انبیاء علیہ السلام کو چھوٹی 10 کتابیں دی گئی، جیسے 10 پارے شمار کر لیں. قرآن کریم کی 30 پارے نے 10 پارے دے دی گئی، 5 پارے دے دی گئی، کسی کو 15 پارے، کسی کو 30. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 30 صحیفے دیے گئے. تو بڑی کتابیں جو ہے وہ 4 ہیں، تورات، زبور اور انجیل. اس کا بھی قرآن کریم میں ہے. اور سب سے اعلیٰ، افضل، ارفع، اشرف، سب سے زیادہ کامل، مکمل کتاب وہ قرآن کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے.
اس امت کا نبی سب سے اعلیٰ، یہ امت سب سے اعلیٰ، اس نبی کو جو دین دیا گیا وہ دین سب سے اعلیٰ، جو کتاب دی گئی وہ سب سے اعلیٰ۔ قرآن کریم ساری کتابوں سے اعلیٰ و ارفع کتاب ہے۔ ساری کتابیں ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کا تارا ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، برحق ہیں۔ جو اللہ نے آسمان سے اتاری وہ برحق ہیں، لیکن ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں اتاری، حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کی لگائی کہ تم اس کی حفاظت۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تورات اتاری اور ان سے وعدہ کیا کہ تم اس پر عمل کرو گے اور تمہاری ذمہ داری کہ اس کی حفاظت کرو گے۔ قربان جائیں اس امت محمدیہ جن کے بڑے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام۔ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب قیامت تک کے لیے اتاری اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں کیسے بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ حالات تو آتے رہتے جاتے رہتے، کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن سب سے پہلے جو وحی الہی ہے، ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز کہاں پہ ہوا تھا؟ غار حرا۔ اور نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ آپ کو نبوت وحی کے ذریعے سے دی گئی، یعنی بس آپ پر وحی آئی، فرشتہ آیا اور نبوت آپ کو دے دی گئی۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن سے نبوت کا آغاز ہوا۔ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار حالات آئے، آپ کو کامیابی ملی، لیکن 23 سال بعد جب قرآن مکمل ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی ابتدا ہوئی اقرا سے، اور قرآن جب مکمل ہوا، اب بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی علم دین عطا فرمائے، دیندار ہیں، دیندار ماحول میں اللہ کی نعمت ہے۔ ملک پاکستان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ معاشرہ، یہ ماحول بھی اللہ کی نعمت ہے، دین سے تعلق ہے۔ ہجرت سے پہلے کے حالات، پھر ہجرت کی کامیابی، پھر بدر، پھر احد، پھر حنین، پھر غزوہ خندق، فتح مکہ، بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ فتح مکہ سے تو گویا کہ پورے عرب پر آپ سن کی حکومت قائم ہو گئی، اتنا بڑا واقعہ۔ لیکن یہ آیت فتح مکہ پہ نہیں نازل ہوئی، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب قرآن مکمل ہوا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اے نبی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی دین کیا تھا؟ اقرا سے شروع ہوا، اور قرآن جب مکمل ہوا تو دین مکمل ہو گیا، اور میں نے اپنی ساری نعمتیں تمہیں دے دی۔ واتممت علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے چنا ہے۔ ساری نعمتیں میں نے آج مکمل کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خزانوں میں قرآن کریم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا خادم بنا کر بھیجا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مخدوم ہیں، ہم خادم ہیں۔ ساری کائنات حضور کی کیا ہے بھائی؟ ساری کائنات حضور کی کیا ہے؟ بولے بھائی،
ساری کائنات حضور کی خادم ہیں، ساری کائنات حضور کی خادم ہیں، اور حضور مخدوم. ساری کائنات حضور کے تابع اور حضور متبوع. ہم سب کو حکم ہے نا بھائی، کس کے پیچھے چلنا ہے؟ حضور کے پیچھے چلنا ہے. اور قربان جاؤں، حضور کو حکم ہے آپ نے قرآن کے پیچھے چلنا ہے. سبحان اللہ. حضور کو کیا حکم ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. ابھی قاری صاحب نے یہاں کھڑے ہو کر سنایا. ہر قاری ہر مصلی پہ سناتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. قرآن کریم میں بے شمار ہے. تو گویا کہ حضور کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ ساری کائنات حضور کی خادم. اور حضور کس کے خادم؟ قرآن کی خادم. قرآن مخدوم ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اس لیے ساری کائنات تو اللہ کے لیے ہے نا بھائی. حضور بھی اللہ کے خادم ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خدمت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، قرآن کی تعلیم کے لیے دنیا میں تشریف لائے، قرآن کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. الرحمن علم القرآن. سورہ اقرا میں فرمایا تھا نا، علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو اللہ نے اس چیز کا علم دیا جو اس کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، جو اس کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے، ایک تو ایک کھانے پینے کمانے تجارت اس طرح کے یعنی عام زندگی کے معاملات، حلال حرام کے لیے جائز ناجائز کی یعنی عام زندگی جیسے کافر اور انسان جانور سب کرتے ہیں. کیونکہ کفار بھی تو کماتے ہیں نا، دکانیں وہ بھی چلاتے ہیں، کاروبار وہ بھی کرتے ہیں، زراعت وہ بھی کرتے ہیں، ملازمت وہ بھی کرتے ہیں، کافر لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ علم ہے. لیکن اصل علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانیت کو براہ راست بلا واسطہ، یعنی جو اللہ ہی کا علم کہلاتا ہے، وہ ہے وحی الہی کا علم. وہ کس کا علم ہے؟ وحی الہی کا علم. وحی کے ذریعے سے جس چیز کا علم دیا گیا ہے وہ ہے قرآن. اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی. ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ بھائی چہرہ کیسے دھونا ہے، بازو کیسے دھونے ہیں، پاؤں کیسے دھونے ہیں، سر کا مسح کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. دیکھو کسی کی ماں اس کو چہرہ دھونا سکھاتی ہے، کسی کا باپ سکھاتا ہے، کسی کا بھائی سکھاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا سکھاتا ہے، کوئی اور چیزیں سکھاتے ہیں. ہاں، غسل کرنے کا طریقہ ہر آدمی سکھاتا ہے. دنیا بھر میں لوگ غسل کرتے ہیں نا بھائی. دنیا میں کوئی ایسے لوگوں میں جو نہیں غسل کرتے ہوں گے، لیکن قربان جائیں مسلمانوں پر جو دین الہی آسمان سے آئے ہوئے دین کی اتباع کرتے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ قرآن سکھاتا ہے. غسل کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ حدیث سکھاتی ہے، شریعت سکھاتی ہے. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ ہمیں ہر چیز کا طریقہ دیکھیں نا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں صحابہ کی عجیب مثال تھی. سیدنا ابو ایوب انصاری بڑے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ داروں میں سے بھی، ننیال میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے. یہ اعزاز حاصل ہوا. اور یوں کہا تھا کہ جو میری اونٹنی ہے نا اس کو جانے دو، جہاں جس گھر میں جا کے ٹھہر جائے گی وہیں میں رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کے ٹھہرے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ. اور ادب اللہ نے سکھایا تھا آسمانوں سے. لیکن صحابہ کو تو اللہ نے منتخب کیا تھا نا حضور کی غلامی کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے. صحابہ کو منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ادب اتنا سکھایا. کسی نے استاد سے کسی اسکول میں پڑھا نہیں تھا. یہ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر میں ٹھہرے نا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر کی 2 چھتیں تھیں، نیچے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیچے کا حصہ خالی کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نیچے رہیں اور میں یعنی، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جلنے والے آنے والے کے لیے آسانی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ اوپر چلے میں نیچے. ابو ایوب انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا آپ کو تو آسانی ہے لیکن مجھے تو اس میں آسانی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے میں اس گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤں جس گھر میں ساری کائنات کے سردار آرام کر رہے ہوں. مجھ سے برداشت. یہ ہے ادب. چنانچہ پھر تبدیل کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے، حضرت ابو ایوب انصاری نیچے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کسی نے تانا دیا کہ یار تمہارا نبی جو ہے تمہیں پیشاب پاخانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. حتی الخراء آتا، خراء میں ٹٹی کرنا سکھاتا، پیشاب پاخانے کے طریقے سکھاتا ہے. تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا جی ہاں ہمیں فخر ہے، ہمیں ایک استنجا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آداب بتائے ہیں. 5 آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے 3 ڈھیلے استعمال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا. کیکری اور ترش ہڈی وغیرہ اس سے استنجا نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی ایسی غذا والی چیز اس سے استنجا نہیں کرنا. ہڈیاں جنات کی غذائیں ہیں اس سے استنجا نہیں کرنا. ہمیں ایک استنجا کرنے میں 5 آداب سکھائے. تو صحابہ کرام کو فخر تھا اسی بات پر کہ یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سکھایا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ نے ہمیں قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور دیکھیے اب 15ویں صدی چل رہی ہے، دنیا میں ہر طرح سے خرافات آ گئی، لیکن الحمدللہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ 1400 سال 1500 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے. الحمدللہ. سب کہیں الحمدللہ. آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، نام و نشان نہیں رہا. قرآن آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی زندہ رہے گا، حفاظت رہے گی انشاءاللہ، محفوظ رہے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت جس کو عطا فرما دے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج بھی معاشرے میں ایسے گھرانے ہیں کہ انہوں نے اسکول تو بہت پڑھ لیا، دنیاوی تعلیم بڑی پڑھ لی، بڑے پیسے کمانا سیکھ لیا، فیکٹریاں بنانا سیکھ لی، پوری دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے وسائل ان کے پاس آ گئے، لیکن ان کو قل ہو اللہ تک نہیں آتی. یہ کوئی خفیہ بات ہے نہیں، آپ سب کو معلوم ہے. بڑے بڑے وزراء تک نہیں آتی. قل ہو اللہ کیا چیز ہے؟ بچے کو قرآن آتا ہے ماشاءاللہ، اللہ کی نعمت. ہمارے عام عوام الناس میں بچے کو قرآن آتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے وہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن قل ہو اللہ تک نہیں آتی. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ہے. یہ ہم کسی وزیر کسی بڑے لوگوں کی ویڈیوز سنتے ہیں وہ تو ایک نمونہ ہے. یہاں معاشرے میں یہ ہو چکا ہے. ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ سب ساتھیوں میں سے کوئی ہوگا، میں آپ میں سے بھی ساتھی ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ ڈیفنس فیز 1 میں ہم کسی کی تدفین پہ گئے تھے، تو باہر جب نکلے تو گیٹ کے پاس ایک موبائل رکھا ہوا تھا. موبائل پہ انہوں نے وہ سورہ یاسین آڈیو قاری عبدالباسط کی چلائی ہوئی تھی اور وہ قبر پہ رکھا ہوا تھا. تو ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو ساتھی تھے ساتھ باہر میں ڈرائیور کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہیں تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کوئی آدمی ملا نہیں، ان کو بھی پڑھنی نہیں آتی، تو یہ موبائل یہاں لگا دیا ہے تاکہ والد کی قبر کو ایصال ثواب ہو جائے. امریکہ سے ہے. یہ بھی بڑی مہربانی، یہ بھی بڑی مہربانی کہ ان کو اتنا بھی خیال آ گیا. جامعہ فاروقیہ کراچی بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ. حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب
نور اللہ مرقدہ، ان کے ناظم تعلیمات تھے مولانا خلیل احمد صاحب، ان کے بیٹے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، ان کے واسطے سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ واقعہ تو شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کا، لیکن ان کے واسطے سے میں نے یہ واقعہ سنا۔ فرماتے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا دو واقعات ہیں، ایک واقعہ شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے والد صاحب کا ہے، اور ایک واقعہ جو ہے عیدی عبدالستار عیدی کا مشہور نام ہے، ان کا واقعہ، یہ دونوں واقعے میں سناتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کی بڑی دولت ہے، ان کے والد یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا یاسین صاحب۔ کہتے ہیں میرے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں مولانا تقی صاحب کو مفتی شفیع صاحب نے بتایا، اور یہ بتایا کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا نا مولانا یاسین صاحب کا، تو انہوں نے مفتی شفیع صاحب کو بلا کر کہا کہ بیٹے یہ عجیب بات ہے، فرمایا کہ بیٹے موت کے بعد کچھ دنوں بعد سبھی بھول جاتے ہیں، موت کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے، سب بھول جاتے ہیں، لیکن بس بھول تو تم بھی جاؤ گے شاید، لیکن بس ایک میری وصیت یہ ہے کہ مجھے ذرا دیر سے بھولنا، اگر بھولو بھی تو ذرا دیر سے۔ یہ وصیت کی اور پھر چند گھنٹوں میں یا دنوں میں انتقال فرما گیا۔ اللہ اکبر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد صاحب نے 40 سال کی زندگی گزاری۔ کتنی زندگی گزاری؟ یعنی اپنے والد کے وفات کے بعد مفتی شفیع صاحب کتنے سال زندہ رہے؟ 40 سال۔ اور موت سے پہلے ہمیں بلا کر کہا، سبحان اللہ، کیا قربان دیں ایسی اولاد پر، موت سے پہلے ہمیں بلا کر کہا کہ ایک وصیت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، ایک وصیت میں بھی تمہیں کرنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ مجھے والد صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹے سبھی بھول جاتے ہیں اور کبھی تم بھی مجھے بھول جاؤ گے، لیکن ذرا دیر سے بھولنا۔ تو فرمایا کہ بیٹے آج 40 سال ہو گئے ہیں، آج کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ زندگی میں ایک دعا ایسی نہیں گزری جس میں میں نے اپنے والد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات کہنے کی بہت آسان ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دعا ایسی نہیں گزری، اور خصوصاً 5 نمازوں کہ جس میں ایک دعا میں بھی میں نے اپنے والد صاحب کو یاد نہ کیا ہو۔ اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کہا کہ بیٹے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ سب بھول جاتے ہیں لیکن ذرا دیر سے بھولنا۔ الحمدللہ مولانا تقی عثمانی صاحب آج بھی زندہ ہیں، باقی اولاد کا کیا حال ہے، لیکن الحمدللہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں آج بھی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دادا کی نصیحت اور ابا کی نصیحت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک یہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے بھائی؟ قرآن کی برکت ہے۔ اور دوسری طرف ایدی عبدالستار ایدی صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ عبدالستار ایدی نے خود سنایا کہ ایک واقعات نہیں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں فون آتے ہیں کہ جی وہ ابا فوت ہو گیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کو جاؤ اس کو سنبھالو، پہلے سرد خانے میں لے جاؤ، اور پھر فون آتا ہے اس کو کتنے میں آپ دفنا دو گے کسی قبرستان میں، ہمیں تو جنازہ بھی پڑھنے نہیں آتا، ہمارے پاس فرصت بھی نہیں ہے، فیکٹری میں وقت نہیں ہے، کسی کو بتاتے تک بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کئی ایسے واقعات، یعنی ایک وہ جو 40 سال گزر جائیں ابا کو نہ بھولیں،
اور ایک وہ جو فوت ہوتے ہی بھول گئے، بلکہ فوت ہونے سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جا کے جمع کروا دیا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اولاد کو نیک بنایا ہے۔ اولاد پیچھے کھڑے ہو کر جنازہ تو پڑھ سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، یہی کام آئے گا۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہی کام آئے گا اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت، بڑی نعمت پھر یہ کہ آسانی سے۔ کل بھائی عطا عمر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے میرے بچوں کو جو حافظ بنایا بڑی آسانی سے بنایا، اور یقین جانے ہم نے بھی زندگی، ہمارا تو زندگی بھر کا یہی کام ہے، بچوں کو حافظ بنانا، مدرسے چلانا، یہی کام ہے بھائی۔ تو ہمارا تجربہ ہے ماشاءاللہ، یہ عمر زمان عطا و رحمان اپنے شوق سے ایسے آنا اور شوق سے پڑھنا، اور آج تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو عطا عمر صاحب نے کہا کہ بھی خود ہی پڑھا ہے، خود ہی شوق سے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے بھائی، کہتے ہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، قرآن یاد کروانا بھی آسان کام، بہت مشکل کام ہے۔ بلکہ کل ہی کی بات میں بھی بتا دوں کہ بھائی مزمل صاحب ہمارے یہیں نرسری کے ہارون بھائی کے عزیز ہیں، تو وہ بھی کل آئے تھے، کل ان کا ختم تھا، تو ایسی بات ہوئی میرے بچوں کی، تو میں نے کہا کہ تو ان کی بات ہوئی کہ بس آپ کے لیے تو آسان ہے۔ میں نے کہا وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنا آسان ہے، تو ہر آدمی کو پتہ ہے نا، ہر باپ کو پتہ ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عطا عمر صاحب کو بھی، آپ سب کو بھی، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ قرآن کی اس نعمت کی بڑی قدردانی کریں، قدر کریں۔ پچھلے سال بھی درخواست کی بھائی آپ ہر آدمی سیکھنا شروع کر دیں، یہ نہیں کہ میں بوڑھا نہیں سیکھ سکتا، ہر آدمی سیکھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، نہ جانے کون سے لفظ سے، کون سی آیت سے، کون سے جملے سے ہماری زندگی بدل جائے۔ ترجمہ سنیں، بیٹھیں، سیکھا کریں۔ دیکھیں ابھی کراچی کے اجتماع میں نا، کراچی کے جو ابھی اس سال اجتماع تھا، اس میں ایک عالم مولانا عباد اللہ صاحب تھے، غالباً ڈاکٹر عباد اللہ، مولانا عباد اللہ صاحب کوئٹہ کے شہر، بیان فرما رہے تھے۔ بڑی عجیب بات انہوں نے کی، جو علماء بھی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کراچی اجتماع میں، اللہ اکبر، جمعے کے بعد بیان تھا یا مغرب کے بعد تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہاں تو ناکامی ہے ہی نہیں، خدا کی قسم پڑھتے جاؤ، 20 سال میں 10 آیتیں پڑھ لو، خدا کی قسم کامیاب ہے۔ یہاں تو ناکامی نہیں، یہاں تو کوئی ڈگری وگری لینی ہی نہیں ہے، یہاں تو جو بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ اس کو ڈگری دے دیتے ہیں، چل تو پاس۔ بھائی دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پہ کامیابی کا اعلان شروع میں ہو، انعامات قدم رکھتے ہی ہوں۔ یہاں تو دین سیکھنے کے لیے جو قدم رکھا جاتا ہے، مغفرت کے اعلانات، تیری مغفرت، تیرے گھر والوں کی مغفرت، سب کی مغفرت کر دی، انعامات، فرشتے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں یا اپنے پروں کو اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ بھائی کیا معزز شخصیت ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو۔ اور صحابہ کرام اجمعین کی تو عمومی جو یعنی زندگی ہے وہ یہ ہے کہ جوانی میں انہوں نے، بڑھاپے میں علم سیکھا ہے۔ بھائی صحابہ کرام بچے تو نہیں مسلمان ہوئے تھے نا بھائی، لیکن بات سمجھ رہے نہیں بھائی، صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے تو کتنی عمر تھی؟ 10 سال 5 سال میں۔ بھائی چند ایک جو بچے تھے وہ بڑوں کے ساتھ بچے بھی مسلمان ہو گئے، لیکن عموماً جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے، آزاد لوگوں میں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب نبوت کا اعلان فرمایا؟ کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور سیدنا ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 38 سال، 2 سال کا فرق۔ 38 سال میں مسلمان۔ اچھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے، سب سے پہلی نبوت کو داد دینے والی، نبوت کو یعنی نبوت کو تسلی دینے والی
وہ خاتون ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سب سے پہلے ایمان لائی، لیکن عمر کتنی تھی؟ 55 سال۔ کتنی عمر تھی؟ جناب رسول اللہ کی عمر 40 سال اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 55 سال عمر تھی، وہی ایمان لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے، وہ ایمان لے۔ تو عموماً صحابہ کرام جوانی میں بڑھاپے میں ایمان لائے، جوانی میں اور بڑھاپے میں ایمان لائے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ کے والد ماجد، پوری زندگی حضور کے مقابلے میں رہے، اور حضور پھر اللہ نے کیا فضل کیا، آخر میں فتح مکہ کے بعد حضور کی غلامی کے لیے قبول فرما دیا، پھر حضور کے غلام بن گئے۔ بڑھاپے میں اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگ ہیں بڑھاپے میں اسلام قبول کیا، جوانی میں اسلام قبول، اور پھر دین سیکھا۔ یہ سارا دین ایسے لوگوں سے ہم تک نہیں پہنچا کہ جیسے ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ انہوں نے دین پڑھا، پھر حافظ بنے، پھر عالم بنے، پھر مفتی بنے، پھر محدث بنے، پھر انہوں نے آگے ہم تک پہنچایا۔ ایسا نہیں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جوانوں اور بوڑھوں نے دین سیکھا ہے، جوانوں اور بوڑھوں نے دین سیکھا اور ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے بھائی آپ سب سے گزارش ہے، درخواست ہے، ہم اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، خود بھی دین سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم قرآن بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے اور عالم قرآن بنائیں گے۔ اور دیکھیے آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ علم دین اس کو آتا ہے جو دل سے اس کی قدر کرتا ہے، بس یہ بات سن لیں، علم دین اس کو آتا ہے جو دل سے اس کی قدر کرتا ہے۔ علماء کی قدر کریں، حافظوں کی قدر کریں۔ میرے والد ماجد رحمہ اللہ تھے، تو میرے والد سر کے تاج تھے، لیکن میں نے ان کو زندگی میں دیکھا، میں تو بیٹا تھا نا، ہمارے پوتوں میں سے کوئی بچہ جو حافظ قرآن بنا بھی نہیں ہوتا، حافظ قرآن ابھی پڑھ رہا تھا، اس کی طرف یوں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، یہ پورا ان کو استحضار ہوتا تھا، پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ کبھی چارپائی ایسے نا، چارپائی کی ادھر ہے تو گاؤں دیہاتوں میں آگے ادھر دوسری چارپائی ہے، تو والد صاحب آتے ہیں، بھائی مجھے کہاں سونا ہے؟ یہاں سونا ہے۔ اچھا ادھر یہ کوئی بچہ سو رہا ہے؟ بھائی میں تو ادھر نہیں سوؤں گا۔ اب اگر یا تو چارپائی تبدیل کر لو، میں پاؤں کی طرف سو جاؤں گا، اور یا پھر چارپائی اٹھا کے ادھر موڑ لو، بھائی میں ادھر میں موڑ لوں گا۔ اور کہتے یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے گھرانے میں پتہ نہیں کتنے حفاظ ہیں، اور یہ سب ان کی برکت سے ہیں، جتنے بچے ماشاءاللہ سب حافظ ہیں، میں کہتا ہوں ان کی برکت سے، ہماری برکت سے یہ ان کی برکت۔ ہمارے گھرانے میں سب بھائی ہیں الحمدللہ۔ جو قدر کرے گا اس کو علم آئے گا، اور جو قدر نہیں کرے گا وہ جو مرضی کر لے، علم نافع نہیں ملتا۔ ہمارے گاؤں کے ایک ساتھی تھے، تو میں آج سے 20-22 سال پرانی بات ہے، شاید 22 سال، میں وہاں گاؤں میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو میں پڑھا رہا تھا، تو وہ ساتھی آیا، انہوں نے کہا یار فلانے کا بچہ حافظ بن گیا، فلانے کا بن گیا، فلانے کا بن گیا، فلانے کا بن گیا۔ تو اس نے پشتو میں اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ گالی بھی دی، یہ کیوں نہیں حافظ بن رہا؟ میں تو مہمان تھا، مطلب چند دنوں رمضان کے دنوں میں پڑھاتا، میں تو پڑھتا تھا تخصص افتاء تعلق کراچی وغیرہ میں، تو مجھے کہتا میں اس کو پکڑ کے اس کو ایسے کر دوں، اس کو مار دوں، اس طرح اسی جیسے دھمکی دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی ایسے نہیں حافظ بنتے، زبردستی نہیں بنتے، یہ سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ طاقت سے اور زور سے نہیں آتی، یہ اللہ کے فضل سے آتی ہے، طاقت اور زور سے نہیں آتی۔ آپ کی ایک غلطی ہے جو میں آپ کو منہ پہ بتا دیتا ہوں، اور مقصد تذلیل نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ آپ اساتذہ کی گستاخی کرتے ہیں، اساتذہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ آپ نے فلاں وقت میں آئے تھے اسی جگہ پہ مدرسے کے استاذ کو آپ نے گالی دی تھی نہیں؟ کہتا یہ تو دی تھی میں نے۔ تو میں نے کہا پھر یہی نتیجہ آنا تھا، یہی نتیجہ آنا تھا۔
فلانے کا بیٹا، فلانے کا بیٹا، فلانے کا بیٹا، جس کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی معاشرے میں بالکل غریب آدمی، اس کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، تیرے بچے کو ناظرہ بھی نہیں آ رہا ہے بھائی اتنے سالوں میں، اسی عمر کا بچہ۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی بات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو قرآن کریم کی قدر کرنے والا بنایا۔ اچھا یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا بھائی، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ آپ سمجھنا، یہ میں اپنے لیے بھی نصیحت کر رہا ہوں بھائی، میری نسلوں میں قرآن تب رہے گا جب میں قرآن کی قدر کروں۔ آپ کی بات نہیں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، میرے دل میں قرآن کی وقت ہوگی، قدر و قیمت ہوگی تو نسلوں میں قرآن آئے گا، اور اگر ہم قرآن کی وقت نہیں کریں گے تو ہماری نسلوں میں قرآن نہیں آئے گا۔ قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ اللہ غیرت مند ذات ہے، غیور ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ساری کائنات سے غیور ہوں، غیرت والا، ساری کائنات سے غیرت والا، اور اللہ مجھ سے بھی بڑے غیرت والے ہیں۔ اللہ مجھ سمیت ساری کائنات سے زیادہ۔ حضرت شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر تھے، وہ ایک بات کہتے تھے، عجیب بات کہتے تھے، ارے اللہ کی غیرت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی جس نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت نازل فرمائی۔ صحابہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، صحابہ کی بڑی قربانی ہے۔ اس کائنات میں نبی کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا ہے بھائی؟ نبی کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ہم اس کی محبت تک، ان کی شان، ان کی عظمت تک خدا کی قسم ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے اتنی قربانی کی، ان کی شان کس نے بیان کی؟ قرآن نے بیان کی۔ ان کی شان کس نے بیان کی؟ قرآن نے بیان کی۔ لیکن ہمارے حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ ایسی غیرت والی ذات ہے نا کہ انہی صحابہ میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم بھی اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ صحابہ کو جو مقام دیا وہ بھی تو اللہ نے دیا نا بھائی۔ ابو بکر کو صداقت کا مقام، عمر فاروق کو عدالت کا مقام، سیدنا عثمان غنی کو حیا کا مقام، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادری کا مقام کس نے دیا؟ سارے صحابہ کو ایمان کی توفیق کس نے دی؟ حضور کا غلام کس نے بنایا؟ میں اور آپ حضور کی امتی ہیں، ہمیں کس نے بنایا؟ آج چوہے بلوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ ہمیں اللہ کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ اس لیے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، یعنی عمومی خطاب ہے جس میں صحابہ بھی ہیں۔ اگر تم اعراض کرو گے تمہارے بدلے میں کوئی اور لے گا، تو اس لیے میں بس بات ختم کرتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بالکل محتاج نہیں ہے۔ جیسی دنیا کا نظام چلتا ہے چلتا رہے گا، اللہ کا دین بھی انشاءاللہ چلتا ہے چلتا رہے گا، اور آپ قدر کریں گے خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اس سے روگردانی ذرا سی کہیں بھی اگر ہم نے روگردانی کی، اعراض کیا، علم دین کی ناقدری کی، علماء کی ناقدری کی، حفاظ کی ناقدری کی، ذرا دل سے حقیر سمجھا، دیکھیں معاملہ آپ کا اور رب کا ہے، کسی کا نہیں۔ ہم مدارس دین قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ مدارس کی برکت ہے۔ آج کل تو ویڈیو نے بڑا کچھ ننگا کر دیا نا، بہت کچھ کھول بھی دیا، سامنے بھی کر دیا، اور بہت کچھ ننگا بھی، یہ دنیا بھر کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ بیچ میں قرآن دیکھ کر تراویح پڑھائی جا رہی ہے، اور بیچ میں پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پرسوں کی ویڈیو میں گھر میں ایسے ویڈیو کھولی تو میری حالیہ نے بھی سنا، تو گھر والی نے بولا کہ اس کو بیچ میں پڑھنا نہیں آتا قرآن۔ میں کہا جی ہاں، ایسے بھی دنیا میں بوڑھی عمر کے آدمی تھے، بوڑھے عمر کے، اور بیچ میں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ یہ مدارس کی برکت ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس اتنے حفاظ ہیں کہ نہ گھروں میں پڑھانے کی جگہ، نہ مسجدوں میں پڑھانے کی جگہ، نہ پارکوں میں پڑھانے کی جگہ، نہ شادی حالوں میں جگہ، اتنے حفاظ ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک ریکارڈ ہے ہمارے پاس دنیا بھر میں الحمدللہ، پوری دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کا تعلق قواریت کی بات نہیں کر رہا لیکن تعلق دیوبند سے ہے الحمدللہ۔ وفاق، کیونکہ بہت سارے وفاق ہیں نا ہمارے پاکستان میں، بلکہ اب تو دیوبند میں بھی دو اور بن گئے چھوٹے چھوٹے۔ وفاق المدارس سلفی الگ ہے، تنظیم المدارس الگ ہے، رابطۃ المدارس الگ ہے، اس طرح 5 6 7 بلکہ 11 وفاق بن چکے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا وفاق پاکستان میں کون سا ہے بھائی؟ بولیں بھائی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ پوری دنیا میں یہ ایک وہ واحد ادارہ ہے جس میں سب سے زیادہ حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں ہر سال۔ علماء بھی اسی ادارے سے سب سے زیادہ تیار ہوتے ہیں اور حافظ قرآن بھی سب سے زیادہ۔ اس سال کتنی تعداد آپ کو معلوم؟ 1.5 لاکھ کی کتنی تھی؟ یعنی 1.5 لاکھ کے قریب صرف وفاق المدارس کے تحت الحمدللہ حافظ قرآن بنے۔ کسی اسکول، کسی کالج، اور یہ وہ ادارے ہیں جو ببانگ دہر کہتے ہیں کہ بھائی ہم عام لوگوں کے چندوں پر بھیک مانگ کر ہم ان کو مدارس کو چلائیں گے، ہم حکومت اور سرکاری اور فلانا چندے فنڈ نہیں لینا چاہتے۔ فنڈ کسی کو برا لگتا ہے بھائی؟ پیسے کسی کو برا لگتے ہیں؟ تو بتائیں بھائی، پیسے کسی کو برا لگتے ہیں؟ برے نہیں لگتے۔ وجہ یہ ہے فنڈ کے پیچھے مدارس کی تباہی ہے۔ فنڈ کے پیچھے کیا بھائی؟ وہ حالات ہوں گے جو اسکولوں کے ہیں، جو کالجوں کے ہیں، جہاں پرائیویٹ اسکولوں میں تو کچھ تعلیم نظر آتی ہے لیکن سرکاری اسکول میں پھر کام چوری، کرپشن، فساد۔ الحمدللہ حلال کے پیسے دنیا بھر سے عام لوگ دین کا درد رکھنے والے، عام لوگ بھی نہیں، دین کا درد رکھنے والے پیسے دیتے ہیں اور ان سے ہی مدارس چلتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے قابل فخر ہے اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اتنی طویل گفتگو ارادت ہوئی تھا، میری طبیعت بھی خراب تھی، 8-10 منٹ بات لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو میرے لیے، آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔